Pakistan Halal Standard, namely PS 3733 2019 version. Okay, this standard basically deals with the requirements for any organization in the food chain. So food production یا اس کے علاوہ جتنا بھی پروسیسنگ ہے, فوڈ ڈلیوری ہے, لاجسٹکس ہے, ویئر ہاؤسنگ ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, جتنا بھی فوڈ سے ریلیٹڈ بزنسز ہیں وہ سبھی حلال اسٹینڈرڈ جو ہے پاکستان حلال اسٹینڈرڈ جس کو PS 3733 بولتے ہیں, یہ اسٹینڈرڈ اس کو ڈیل کرتا ہے. سو اس میں تمام چیزیں جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں سبھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ اس اسٹینڈرڈ کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن ٹرو سینس کیسے کی جا سکتی ہے. Okay, these are the core contents that we will discuss in today's training. You can see here, inshallah, in later on slides, all things will be covered in detail. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حلال کیا چیز ہے. What is حلال؟ تو being a Muslim, حلال کا کنسیپٹ ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. سورۃ البقرہ کی 168 آیت ہے. اس کا مطلب ہے اے لوگو زمین میں جو چیزیں حلال اور پاکیزہ ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. سو دس از دی بیس لائن. حلال کا بیسک کنسیپٹ قرآن پاک سے ملتا ہے. بینگ مسلم, حلال کو ہم نے اس پہ کاربن رہنا ہے, اس کے بھی لوازمات ہیں اس کو پورا کرنا ہے. بیس لائن. تو اس چیز پہ ہمیں جتنے بھی فوڈ سیفٹی کے معاملات ہیں ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی کنسرنز ہیں ان کو حلال کے پرسپیکٹو میں ہم نے دیکھنا ہے. تو یہاں پہ ایک خاص چیز جو دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر خاص طور پہ جہاں پہ بھی لفظ حلال آئے گا اس کے ساتھ طیب کا ورڈ آپ دیکھیں گے. تو یہ دونوں جو حلال اور طیب دونوں آپس میں انٹر لنک ہیں, ڈائریکٹلی کورلیٹڈ ہیں. حلال مینس پاک, حلال مینس حلال, طیب مینس پاک. تو حلال اور ساتھ میں پاک کو اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو اس کو ہم ماڈرن لینگویج میں فوڈ سیفٹی کا نام دیتے ہیں. مطلب جتنے بھی فوڈ سیفٹی کے کنسرنز ہیں ان کو ہم طیب کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. حلال اور طیب دونوں آپس میں ڈائریکٹلی کورلیٹڈ ہیں, لہذا ہم یہاں پہ حلال اور فردر فوڈ کے حوالے سے طیب کو ڈسکس کریں گے, مینس ٹو سے فوڈ سیفٹی. دی لائف آف ایوری مسلم از ٹو بی گائیڈڈ بائی شریعہ اور اسلامک لا. تو حلال کے حوالے سے ہمارے پاس ایک لا موجود ہے, شریعہ لا اس کو بولتے ہیں, اسلامک لا. بینگ اے مسلم وی ہیو کمپلشن ٹو be under or follow the guidelines as described in the Sharia law. So حلال کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے دو پرسپیکٹوز ہیں ہمارے پاس, دو obbligations ہیں. پہلی obligation تو ریلیجیس ہے, ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم نے being a Muslim ہر صورت میں حلال کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ فرام اے بزنس پوائنٹ آف ویو دیٹ از دی گڈ اپرچونٹی ایٹ اے گلوبل لیول. مطلب ایک تو بیسک جو ریلیجیس obligation ہے اس کو تو ڈیفینیٹلی فلفل کرنا ہے ہر حال میں. اس کے علاوہ حلال کا جو ہمارا کنسیپٹ ہے وہ ہمیں اگر ہم فوڈ پروسیسنگ اور پروڈکشن کے حوالے سے اس کو دیکھیں, ڈیفینیٹلی ہم پروڈکشن پروسیسنگ کے حوالے سے اس کو دیکھیں گے کیونکہ ہم پاکستان حلال اسٹینڈرڈ کو اسٹڈی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ہم پاکستان حلال اسٹینڈرڈ کی بات کریں گے تو اس میں بزنس اور ٹریڈ میں ہمیں بیونڈ بارڈرز گلوبل لیول پہ اچھی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم بیونڈ بارڈر ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مختلف کنٹریز جو فوڈ سیفٹی اور حلال سے ریلیٹڈ کانشیس ہیں, ویدر دے آر مسلم کنٹریز اسپیسیفکلی اینڈ نان مسلم کنٹریز جنیریکلی, so they prefer to trade with those organizations that are specifically halal certified.
مسلمان تو اس حوالے سے کانشیس ہیں ہی ہیں، لیکن اب ریسنٹ ٹرینڈز میں جو نان مسلمز ہیں وہ بھی اس کنسیپٹ کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں ٹریڈ کا کنسیپٹ بہت کلیئر ہو جاتا ہے، بیونڈ بارڈر ٹریڈ کے لیے نئے سے نئے رستے کھل جاتے ہیں، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے اس میں بہت زیادہ چانس ہیں. تو it should be preferred in this way. اوکے، حلال ورسز حرام، وٹ از دی ڈفرنس؟ اب اس چیز کو ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ حلال اور حرام کا کنسیپٹ کیا ہے، اس کی بیس لائن کیا ہے، حلال کو حلال کس بیس پہ کہا گیا ہے اور حرام کو حرام کس بیس پہ کہا گیا ہے. کیونکہ بینگ اے فوڈ انالوجسٹ ہمیں اس کی سائنس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز حلال قرار دی گئی ہے قرآن پاک میں، ویسے تو ایز اے مسلم ہمارا یہ بلیف ہے کہ ہم نے کوئی بھی چیز جس کو حلال ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، ہم نے آنکھیں بند کر کے اس چیز پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. However, اگر ہم اس کو سائنٹیفک پیراڈائم میں دیکھیں تو اس کی ہر ایک چیز کو حلال اور حرام قرار دینے کے پیچھے ایک سائنٹیفک لاجک ہے، ہم اس چیز کو بھی فردر اسٹڈی کریں گے. اوکے، 7 بیسک پوائنٹس ہیں کسی بھی چیز کو پروہبٹ کرنے کے لیے، حرام ڈکلیئر کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دی ٹیکسٹ آف دی قرآن اینڈ سنہ، that is the extreme line, that is the baseline we should follow in every situation. اوکے، جب ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی مل گئی اس بارے میں تو ہمیں کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے ہر اس چیز کو حلال کہنا ہے، جو حلال کہی گئی اور جو حرام کہی گئی اس کو ہم نے حرام ڈکلیئر کرنا ہے. اس کے بعد ہے فلتھینس اور ابومینیبلنس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے کسی نہ کسی حوالے سے اس میں کوئی ایسے کمپاؤنڈ، ایسی چیزیں موجود ہیں جس بیس پہ اس کو جس کو حرام ڈکلیئر کیا گیا ہے. پھر اس میں ہارمفلنس، انٹاکسیکیشن، امپیورٹیز، یہ سبھی پوائنٹس آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں دیٹ کلیئرلی آر کنسرن ریگارڈنگ اٹس فوڈ سیفٹی کنسرن. فار ایگزامپل پورک میٹ ہے، پگ میٹ ہے، اس کو حرام کیوں ڈکلیئر کیا گیا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے ایک کنسیپٹ ہے، سائنس ہے کہ پورک میٹ اس میں یورک ایسڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے ابھی تک تو ہم یہی ڈسکور کر پائیں. مائٹ اٹ بی پاسبل اس میں کچھ اور ایسی بھی باتیں موجود ہیں جو بھی ہماری نظر سے اوجھل ہیں. تو however we have to study it in this perspective from food safety or food safety اور طیب اینگل. اس کے بعد ہیومن ڈگنیٹی ہے. ہیومن ڈگنیٹی ڈیفینیٹلی جب ہم حلال کھائیں گے، حرام سے ہم پرہیز کریں گے تو ہیومن ڈگنیٹی کا معاملہ آتا ہے، کیونکہ بینگ اے مسلم ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، ہر صورت دیکھنا ہے. اور حرام ایسے جانوروں کو بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے جو آلریڈی پریڈیٹرز ہیں، کسی دوسرے جانور کا شکار کر چکے ہیں. آگے چل کے ہم ڈیٹیل دیکھیں گے کہ کون سے جانور کیسے شکار کر چکے ہیں تو وہ حرام کنسیڈر ہوتے ہیں. So this is the basic prohibition. The basic rule is that not every pure thing is halal. ہر پیور چیز حلال نہیں ہے، but every halal thing is pure as every impure thing is haram. تو یہ ایک بنیادی سا کنسیپٹ ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو حلال ہے لازمی طور پہ وہ پاک ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پہ بھی حلال کا ورڈ ہے وہاں پہ طیب کا ورڈ لازمی اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ چیز ڈپکٹ کرتی ہے کہ حلال اور طیب آپس میں لازمی، لیکن یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی جو پیور چیز ہے وہ لازمی طور پہ حلال ہو. ٹھیک ہے، پیور چیز حرام بھی ہو سکتی ہے. Okay. The dietary requirements of Muslims are guided by the Islamic law. ہمیں اسلامک لا کو ہر صورت میں ماننا ہے. خاص طور پہ ہماری جو ڈائٹری ریکوائرمنٹس کی بات آتی ہے اس پرسپیکٹو میں مقصد کیا ہے کہ مسلمس کی ایز اے مسلم بینگ اے مسلم انٹیگریٹی اس میں برقرار رہتی ہے. اور خاص طور پہ فوڈ پروڈکشن پروسیسنگ کے حوالے سے دیکھیں تو جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرنے کے لیے This standard is aimed to help both producers and certification bodies to ensure halal traceability. جب ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں، پروڈکشن پروسیسنگ کی بات کرتے ہیں، مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایک ایسا سسٹم چاہیے جس کو ہم
ایک وسیع نیٹ ورک کے تھرو اس کی ٹریسیبلٹی کو مینٹین کر سکیں کہ ہماری پروڈکٹ کہاں پہ کیسے بہیو کر رہی ہے، اور اس کو اگر بالکل مارکیٹ میں ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا میکانزم ہے. تو یہ حلال کا اسٹینڈرڈ ہمیں ایک کمپلیٹ سیٹ آف انسٹرکشن دیتا ہے فار halal traceability throughout the food chain. It also covers the requirements for packaging, marketing, transportation, storage, shelf life and expiry date and other requirements that prohibit deceit and fraud. اب حلال کیا ہے؟ ایسی تمام چیزوں کو ڈیل کرتا ہے جو ڈسیٹ اور فراڈ کے زمرے میں آتی ہیں. اب جو ہم ریسنٹ ٹرینڈ میں پڑھ رہے ہیں ہیسپ پیسپ اور ویسپ جو فراڈ کو اور ڈسیٹ کو ڈیل کرتے ہیں، تو یہ بیسک کنسیپٹ تو ہمیں حلال سے مل رہا ہے. تو وی مسٹ فالو حلال اسٹینڈرڈ ان دس پرسپیکٹو ٹو. اوکے، حلال کی ہم اگر ہسٹوریکلی بات کریں تو پاکستان کے اندر جو پاکستان حلال اسٹینڈرڈ ڈیولپ کیا گیا ہے اس کی 4 ریویژن ابھی تک آ چکی ہیں، کیونکہ یہ ریسنٹلی 2016 میں ڈیولپ کیا گیا تھا. اس کے بعد مختلف اوقات میں اس کی مختلف ریویژنز آئی ہیں، جس میں 2000 میں اس کو ڈیولپ کیا گیا. اس کے بعد جو ریسنٹ اسٹینڈرڈ آیا ہے وہ ریویژن آئی ہے وہ 2019 کی آئی ہے. تو اس کو 2019 میں اس کو 4 پارٹس میں جو نا وہ کنورٹ کیا گیا ہے. 4 پارٹس میں اس کو کنورٹ کیا گیا، جس میں جو فرسٹ پارٹ ہے دیٹ از ڈیلنگ ود دی فنڈامنٹلز اینڈ ووکیبلری، بنیادی چیزیں اس میں ڈسکس کی جاتی ہیں پارٹ 1 میں. اسی طرح پارٹ 2 میں ریکوائرمنٹس فار اینی آرگنائزیشن ان دی فوڈ چین، جو کہ آج ہم یہاں پہ یہ اسٹینڈرڈ پڑھ رہے ہیں. یہ اس کی 4تھی ریویژن آ چکی ہے اس وقت. اس کے بعد اینیمل سلاٹرنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے بعد پولٹری اور برڈ کی سلاٹرنگ 4تھ پارٹ میں آ چکی ہیں. تو یہ سبھی چاروں پارٹس کو اکٹھا کر کے ہم پاکستان اسٹینڈرڈ PST 733 2019 کے طور پہ اس کو کمپائل کرتے ہیں. تو ان سبھی ریکوائرمنٹس کو پاس کر آج ہم ڈسکس کریں گے. اسکوپ کیا ہے؟ پاکستان اسٹینڈرڈ 3733 defines the basic requirements in food chain during production, receiving, sorting, preparation, processing, packaging, labeling, marketing, controlling, handling, transportation, distribution, storage. Means to say overall کہ حلال کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ فارم ٹو فورک کنسیپٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب صرف پروڈکشن میں ہم پروسیسنگ کی حد تک اس کو امپلیمنٹ کریں، بعد میں ہماری بلا جانے کہ ہم اس کو دیکھیں یا نہیں تو ہم کیسے اس کو دیکھتے ہیں. نہیں، بلکہ یہ ایک فارم ٹو فورک کنسیپٹ ہے. جیسے فوڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ISO 22000 فارم ٹو فورک کنسیپٹ ہے، جیسے ہیسپ کو فارم ٹو فورک کنسیپٹ ہے، اسی طرح حلال بھی فارم ٹو فورک کنسیپٹ ہے. مطلب فرام را مٹیریل پروڈکشن ٹل فائنل پروڈکٹ پروسیسنگ، پیکیجنگ، ڈسٹریبیوشن، اسٹوریج اینڈ ایون دیٹ ہمارے ٹیبل کے اوپر پروڈکٹ پہنچ جاتی اس کی ایٹنگ، تمام پرسپیکٹو میں فارم ٹو فورک کا کنسیپٹ اپلائی ہوتا ہے. مطلب ہر اسٹیج پہ حلال کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو مینٹین کرنا، تبھی جا کے ہم کہیں گے کہ ہم نے PST 733 کو امپلیمنٹ کیا ہے. تو اس میں جو فوڈ پروڈیوسر ہے اس کو بھی کچھ ابلیگیشن آتی ہیں، اس کو بھی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا ہے. پروسیسر ہے اس کو بھی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا ہے. جو پیکیجنگ ہاؤسز ہیں جو ویئر ہاؤسنگ کا کنسیپٹ دے رہے ہیں، جو پرووائڈ کر رہے ہیں، ہر کیونکہ اس کا نام ہی بیسیکلی آرگنائزیشن اینی فوڈ چین ہے، تو اس لیے ہمیں فارم ٹو فورک کنسیپٹ کو حلال سے implement کرنا ہے. should be used with the relevant local standards. جب فوڈ سیفٹی کا کنسرن آتا ہے، جب لوکل جو فوڈ ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا کہتے ہیں. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ حلال کے اسٹینڈرڈ میں چینجنگ آئے گی، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو لوکلی جو ریگولیشنز ہیں اس کے اکارڈنگلی کیسے فردر ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے. ماڈیفائی ان دیٹ سینس کرنا ہے کہ جو بیس لائن ہے وہ اس کی ڈسٹرب نہ ہو، بیسک رول وہی رہے، لیکن اس میں ایڈیشنل کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. تو further it is generic standards applicable to all organizations in the food chain regardless of size. سائز کے مبرہ جتنی بھی آرگنائزیشن، چاہے چھوٹی آرگنائزیشن ہو، بڑی آرگنائزیشن ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی کموڈیٹی میں فوڈ کموڈیٹی میں ڈیل کرتی ہو، کوئی بھی فوڈ پروسیسنگ سے ریلیٹڈ آپریشن ہو، لوجسٹکس ہو، سپلائی چین، واٹس ایور جو بھی فوڈ پروڈکشن اور پروسیسنگ سے ریلیٹڈ ہے،
ہر آرگنائزیشن اور انڈسٹری میں اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اس اسٹینڈرڈ کو، اس لیے اس کو جنیرک اسٹینڈرڈ کہا گیا ہے. جیسے مطلب جو ہے ISO 9001 ایک جنیرک اسٹینڈرڈ ہے، اسی طریقے سے حلال بھی جنیرک اسٹینڈرڈ ہے. It specifies the requirements to enable an organization to plan, implement, operate, maintain, and update a halal food management system aimed at providing halal and safe products to the consumer. تو اس کی بیس لائن کیا ہے؟ کمپلائنس ود شریعہ رول، کمپلائنس ود ریگولیٹری فوڈ سیفٹی ریکوائرمنٹس. اب دو چیزیں اس میں بنیادی کنسیپٹ ہے، کیونکہ بیس لائن ہمیں ملے گی وہ شریعہ رول سے، قرآن و سنت سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو فوڈ سیفٹی کے کنسرنز ہیں ان ماڈرن ایرا، ہم جتنا بھی سائنٹیفک پرسپیکٹو میں اس کو دیکھتے ہیں کہ لوکل جو ہماری فوڈ اتھارٹیز ہیں، لائک پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے، سندھ فوڈ اتھارٹی ہے، KP کے بلوچستان فوڈ اتھارٹی ہے، ان کی گائیڈ لائنس کیا ہیں فوڈ سیفٹی کے کنسرنس کے حوالے سے. تو ان سبھی کا مکسچر ہم پھر فردر حلال کی کمپلائنس میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. Effectively demonstrate halal food issues to their suppliers and customers in the food chain, conformance of halal policy, seek certification. اور اٹینڈنس کا ایسے کوئی ایشو نہیں ہے، جو لوگ جوائن کر رہے ہیں ان سبھی کی اٹینڈنس یہاں پہ آٹومیٹیکلی مارک ہو رہی ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلے اس میں حلال کنفارمنس کی بات آتی ہے، جس میں ہمارے پاس ایک حلال پالیسی ہونی چاہیے، ہمارے پاس ایک روڈ میپ ہونا چاہیے. روڈ میپ کی بیس لائن کیا ہے؟ قرآن و سنت. اس کے بعد سرٹیفکیشن کے لیے کیا ہے؟ ہمیں ایسی ایکریڈیشن باڈی سے رابطہ کرنا ہے جو PNAC پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کونسل کے پیرامیٹرز کے اوپر رجسٹرڈ ہو. اس کے لیے ایک اسٹینڈرڈ ہے 4992 2016 کا ورژن ہے. اس میں تمام گائیڈ لائنز ہیں سرٹیفکیشن باڈی CBs کی ایکریڈیشن کے لیے. سو ایسی حلال سرٹیفکیشن باڈی جو اس ایکریڈیشن کے تحت رجسٹرڈ ہیں PNAC میں، اس کی سرٹیفکیشن حاصل کرنا. تو یہ دو مین کنسیپٹ ہیں جس کے تحت حلال کی سرٹیفکیشن حاصل کی جاتی ہے انڈر دس PS 3733 اسٹینڈرڈ. اوکے، اب ہم بات کریں گے کچھ بنیادی ٹرمز اینڈ ڈیفینیشنز کی جو اس حلال اسٹینڈرڈ میں جو ہے وہ ڈسکس کی جائیں گی بار بار. تو ہم اس کو دیکھیں گے. اسلامک لا کیا ہے؟ لیجسلیشن derived from the Holy Quran and Sunnah. Halal, the things or actions permitted by Islamic law. Then halal food kya hai? Food and drinks allowed to be consumed according to the Islamic law. Haram food kya hai? Food or drinks strictly prohibited, جو قرآن و سنت سے جن کو منع کیا گیا وہ حرام فوڈ کہلائیں گے. حرام کیا ہے؟ تھنگز اور ایکشن prohibited by the Islamic law. حرام animal prohibited by the Holy Quran and Sunnah. فردر ہم اس کو دیکھیں گے. حرام birds prey their target with their claws such as eagles, falcons. جتنے بھی جاندار پرندے ہیں حرام ان کو کس بیس پہ قرار دیا گیا ہے کہ جو اپنے پنجوں سے شکار کو کیپچر کرتے ہیں، وہ حرام ہے. مکروہ کیا ہے؟ مکروہ مینس کراہت آنا، جس میں سے ناپاکی کا کچھ عنصر جس میں پایا گیا ہے. فار ایگزامپل پروہیبٹڈ اینڈ ڈسلائکڈ ان شریعہ، اس کی دو کیٹیگریز ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی کیا ہے؟ ڈسلائکڈ ان شریعہ اینڈ ویری کلوز ٹو حرام. مکروہ تحریمی از ویری کلوز ٹو حرام، اس کو ادروائز حرام ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. مکروہ تنزیہی میں کچھ گنجائش موجود ہے، لائک شریعہ اس کو ڈسلائک کرتی ہے لیکن اس میں حلال کے کچھ عناصر مطلب موجود ہیں، کسی بیس پہ اس کو حلال قرار دیا جا سکتا ہے، بٹ ود دی ہیلپ آف فتویٰ، جو کہ ایک مفتی ہی ترتیب دے سکتا ہے. however it's better to avoid مکروہ تنزیہی. اوکے، آگے آتی ہے ٹرم جلالہ. animal that eats najis things and whose meat as a result of eating najis gives bad smell. اس میں فارمڈ حلال اینیملز بھی آ جاتے ہیں جو کہ خود سے اپنی ہی سر یہ آپ کی آواز بہت لو آ رہی ہے، کچھ سنائی دے ہی نہیں رہا ہے. میں دوبارہ سے ریفریش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی پلیز جس کو ایشو ہے اپنی ہینڈ فری وغیرہ کو ریفریش کریں. اوکے، آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ جلالہ، جس میں یہ کہ ایسے اینیمل جو اپنی ہی نجس چیزوں کو کھاتے ہیں.
اس کے بعد مشبوع ایسی چیز جس میں ڈاؤٹ ہو، شبہ ہو، ڈاؤٹ فل اور سسپیکٹڈ وین اٹ از انکلیئر ویدر دی پروڈکٹ از حلال اور حرام، ان دیٹ کیس اٹ از بیٹر ٹو اوائڈ دی مشبوع تھنگ۔ نجس کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی ناپاکیہ تھنگ دیٹ از abominable in itself from the Sharia point of view or is contaminated with such substances like any discharge from orifices of humans or animals such as urine, excreta, blood, vomit, pus, sperm ہے، ova ہے، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ نجس ہیں۔ ڈیڈ اینیملس ڈائڈ وداؤٹ بینگ سلاٹرڈ، جن کو ذبح کیے بغیر جو مر چکے ہیں۔ اس کے بعد ذبح یہ کام ہے، اس کو بولتے ہیں کٹنگ آف ٹریکیا، ایسوفیگس اینڈ جگولر وینز ٹو فیٹ دی بلڈ فرام اینیملس۔ نہر کیا ہے؟ نہر کرنا کسی بھی بڑے جاندار کی گردن میں کوئی ایسی چیز مار کے اس کو ذبح کرنا جس سے اس کا بلڈ نکلے، اس میں اگزامپل ہے کیمل کی، کیمل کو نہر کیا جاتا ہے۔ اوکے، اب ہم بات کریں گے ریکوائرمنٹس آف پاکستان اسٹینڈرڈ 3733/2019۔ اس کے لیے کچھ بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو ہمیں ہر حال میں فلفل کرنا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اس میں کچھ کنسرن فوڈ سیفٹی سے آتے ہیں، کچھ حلال کی طرف سے آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فوڈ آف اینیمل اوریجن، ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، لائک گوشت ہے، ملک ہے، بٹر ہے، یا ادر اینیمل پروڈکٹس، ان میں حلال کا کنسیپٹ کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ریکوائرمنٹ فار سلاٹرنگ آئیں گی، کیونکہ گوشت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کو سلاٹر یا ذبح کرنا ضروری ہے۔ اس میں پہلی کام ہے ذبیحہ، دیٹ از دی سیٹ آف رولز derived from Quran and Hadith in accordance with stated commands based on two important principles۔ اب ذبیحہ میں کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ ذبح کے کچھ بیسک پرنسپلز ہیں جن کو فالو کرنا، فلفل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ذبیحہ کا کنسیپٹ فلفل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اس میں تسمیہ پڑھنا، means invoking the name of اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہنا، یہ لازم ہے، ہر صورت میں لازم ہے۔ اس کے بغیر جانور ذبح، اس کا کنسیپٹ پورا نہیں ہوگا، جانور اس کے بغیر حرام ڈکلیئر ہوگا۔ اٹینڈنس میں کوئی نہیں ہے، آپ کی اٹینڈنس آلریڈی کنسیڈر ہو چکی ہے۔ تزکیہ کیا؟ پیوریفیکیشن، اس کو پیوریفائی کرنا۔ پیوریفائی کیسے کرنا؟ کلیننگ آف میٹ فرام بلڈ بائی سلاٹرنگ، اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت میں سے خون کو نکالنا، کیونکہ خون کے اندر مختلف ہارمفل مائکروبز بھی ہوتے ہیں، مختلف ادر سبسٹانسز بھی ہیں، کیمیکل کمپاؤنڈ بھی ہیں، اس میں یورک ایسڈ بھی ہے جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بینیفیشل نہیں ہے۔ اس لیے تزکیہ، اس کو پیوریفائی کرنا بلڈ سے۔ سو دیز آر دی بیسک ٹو تھنگس، تسمیہ اینڈ تزکیہ، یہ پوری ہوں گی تو ذبیحہ کا کنسیپٹ پورا ہوگا۔ اب ذبیحہ کیسے ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹانا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، جو چھری ہے، جو چاقو ہے جسے اس کو ذبح کرنا ہے وہ تیز ہونا چاہیے، اس کو جانور کے سامنے تیز نہیں کرنا۔ ساری چیزیں، ساری گائیڈ لائن شریعہ کے اندر موجود ہیں۔ اور اس میں 4 جو اس کی رینج ہیں وہ کٹ ہونی چاہیے جانور کی اس کو ذبح کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کی جگولر وین، اس کے بعد ایسوفیگس اور ٹریکیا، یہ 3 ہوگی۔ اس کے بعد اس کی جو چوتھی وین ہے، 3 وینز، مطلب 2 جگولر وینز ہوگی، ایک ایسوفیگس اور ایک ٹریکیا، یہ 4 نالیاں کٹ ہونی چاہیے لازمی طور پہ۔ 2 بلڈ کی نالیاں ہیں، ایک خوراک کی نالی اور ایک سانس کی نالی، یہ چاروں نالیاں کاٹی جانی ضروری ہیں جانور کو ذبح کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پیچھے آتی ہے کیروٹیڈ آرٹریز، نیک ورٹیبری اور اسپائنل کارڈ۔ ان میں سے کیروٹیڈ آرٹری کو کٹ کرنا ہے اینڈ پہ، اور جو نیک ورٹیبری اور اسپائنل کارڈ ہے اس کو کٹ نہیں کرنا۔ بعض تر لوگ اس کو جھٹکے سے توڑ دیتے ہیں، جس کو منکا بولتے ہیں، اس سے جانور فوری طور پہ تڑپتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کو نہیں توڑنا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اسپائنل کارڈ، دماغ کا کنیکشن اس کے جسم کے ساتھ برقرار رہے اور جانور پھڑپڑائے، ٹانگے مارے، تاکہ اس میں سے بلڈ میکسیمم ریموو ہو۔ سو دس از دی بیسک کنسیپٹ آف حلال۔ اور اس میں فوڈ سائنٹیفک کنسیپٹ بھی بہت زیادہ ہیں، ان کو بھی ادھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس بیس پہ حلال کا یہ طریقہ زیادہ مناسب قرار دیا گیا ہے۔ ادروائز اس کے علاوہ کئی اور میتھڈ ہیں، لائک جھٹکا ہے، کوشچر میتھڈ ہے، اور سلاٹنگ کے میتھڈ ہیں، الیکٹریکل شاک سے ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ان سبھی میں ایک تو وہ حرام ہے، اس کے پیچھے ایک سائنس یہ ہے کہ اس میں میکسیمم بلڈ ریموول جانور کے جسم سے نہیں ہوتا، جانور بہت زیادہ
कॉन्शियस होता है इस बारे में, इसलिए इसको हराम करार दिया गया है। Requirements for halal food. Halal food के लिए requirements क्या है? Do not contain any part of products or animals that are haram or not slaughtered properly. Does not contain any ingredients that are haram or najis. halal food में कोई ये चीजें नहीं आ सकती. Safe and not harmful for humans. Not prepared, processed or manufactured using equipment contaminated with things that are haram or najis. ऐसे इक्विपमेंट्स भी यूज नहीं करने जो कि हराम के साथ टच हुए हैं और जिससे नजिस आगे फर्दर फैलने का खतरा है. डू नॉट कंटेन एनी ह्यूमन पार्ट्स और डेरिवेटिव्स, ये भी हराम है. ड्यूरिंग प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन डज नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद हराम और नजिस. मतलब फूड इंडस्ट्री के अंदर कोई भी इक्विपमेंट है, प्रोसेसिंग पैरामीटर्स हैं, प्रोसेसिंग मशीनरी है, सभी का हराम फूड के साथ में, हराम चीज़ों के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए. ये भी हलाल फूड की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. ओके, देन रिक्वायरमेंट्स फॉर हराम फूड क्या है? तमाम ऐसी चीज़ें जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं कुरान और सुन्नत शरिया में, सभी हराम के ज़मरे में आती हैं. लाइक हराम एनिमल्स हैं, हराम एनिमल्स दैट doesn't have slaughtered in compliance with sharia requirements, जिनको हराम तरीके से ज़िबा किया गया वो हराम की कैटेगरी में आएंगे. फिर 7 parts of halal animal slaughtering in compliance with sharia requirements like blood है, urinary bladder है, gall bladder है, glands है, penis है, testicles है, vulva, ये हलाल एनिमल के अंदर हराम चीज़ें हैं जिनको खाने की ममानियत है. अब इसमें फर्दर मकरूह और मकरूह तंजीही और जो मकरूह सारी जो पीछे हमने टर्म पढ़ी है मशबूह, तो इसमें से फर्दर देखा जाना चाहिए कि कौन सी किस कैटेगरी में आती है, उसके अकॉर्डिंगली इसको फिर कंसिडर करने की ज़रूरत है. दोज थिंग्स दैट कॉज इंटॉक्सिकेशन सच एज वाइन, लिकर, इस तरह की चीज़ें इनको अवॉइड करना. थिंग्स दैट हार्म द ह्यूमन बॉडी सभी हराम की कैटेगरी में आती हैं. थिंग्स एबोमिनेबल टू ह्यूमंस लाइक मेजर स्टेशन है, इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं. ऑल ह्यूमन पार्ट्स सच एज हेयर, नेल, ऑर्गन, प्योर ऑर्गन सभी हराम हैं. नजिस थिंग एज पर शरिया, जिसको शरिया में नजिस करार दिया गया, लाइक पखाना है, पेशाब है, स्पर्म है, ओवा है, तमाम चीज़ें क्या हैं? हराम फूड में आती हैं. ओके, नाउ वी विल टॉक रिगार्डिंग फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन. प्लांट से कौन से ऐसे फूड हैं जो हलाल और हराम के ज़मरे में आते हैं? लाइक इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज जो प्लांट से अखज़ हों लेकिन जिनका अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो? इंटॉक्सिकेटिंग हो, हार्मफुल हो, पॉइजनस हो. लाइक कोई जहर है, कोई वाइन अखज़ हो रही है प्लांट से, सभी हराम हैं. लाइक वाइन ग्रेप से जो हासिल होगी, जो खजूर से हासिल होगी, वो हराम है. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे जहर हासिल होती है, वो भी हराम है. एक पौधा जिसको हम गाजर बूटी बोलते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की जहर छोड़ता है एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो भी हराम हुई. इसी तरह मशरूम्स हैं. आज किसी वो मशरूम्स आर हलाल एक्सेप्ट दोज दैट आर इंटॉक्सिकेटिंग और पॉइजनस. देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? All species of microorganisms are halal except those that are hazardous. जो इंटॉक्सिकेटिंग है उनके अलावा तमाम माइक्रोब हलाल हैं. which grow on a halal, the microbes which grow on halal growth media are halal and vice versa. इस तरह इसके बरक्स होगा.